رات کی تاریکی میں جب پورا گاؤں نیند کی آغوش میں تھا، ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا اپنا مقدر کوستا رہا۔ اس کا نام زاہد تھا، ایک عام سا تاجر جس کی زندگی غربت کے اندھیروں میں گم ہو چکی تھی۔ دکان پر گراہک کم آتے، قرض خواہوں کے تانے بڑھتے جاتے اور فاقے اس کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ اس رات زاہد نے ایک فیصلہ کر لیا، وہ اپنی قسمت بیچ دے گا۔ یہ سوچنا بے وقوفی لگتا تھا، مگر مایوسی انسان کو ناممکن کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ گاؤں کے بزرگوں کے پاس گیا اور اپنا عجیب فیصلہ ان کے سامنے رکھا۔ بزرگوں نے اسے سمجھایا، بیٹا تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسے بیچا نہیں جا سکتا، جو ملا ہے اسی میں خیر ہے۔ مگر زاہد نے کسی کی نہ سنی۔ اگر قسمت میرے ساتھ نہیں ہے تو میں اسے کسی اور کو کیوں نہ دے دوں، شاید میرے نصیب کے بدلے مجھے کوئی بہتر زندگی دے سکے۔ زاہد بضد رہا۔ اسی شام جب وہ گاؤں کے ویران گلیوں میں پریشان حال چل رہا تھا تو ایک پراسرار آدمی اس کے قریب آیا۔ وہ ایک دراز قد آدمی تھا، لمبا چوغا پہنے، چہرہ آدھا نقاب سے ڈھکا ہوا، اس کی آنکھیں غیر معمولی چمک رہی تھیں۔ اس نے زاہد سے کہا، میں تمہاری باتیں سن چکا ہوں۔ زاہد اس نے دھیمی مگر پر اسرار آواز میں کہا۔ زاہد حیران ہوا، کون ہو تم؟ یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں، صرف یہ سمجھو کہ میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں جو تم چاہتے ہو۔ آدمی نے اپنے لمبے چوغے کے اندر سے ایک چمکتی ہوئی شیشی نکالی۔ یہ تمہاری قسمت ہے، اسے بیچ دو اور بدلے میں جو چاہو مانگ لو، مگر ایک بار سودا ہو گیا تو پیچھے ہٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ زاہد کے دل میں لالچ جاگ اٹھا۔ وہ اپنی محرومیوں سے اتنا تنگ آ چکا تھا کہ کسی بھی قیمت پر ان سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ مگر کیا واقعی تقدیر کو بیچا جا سکتا تھا؟ اور اگر ہاں تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ زاہد کے دل میں کشمکش جاری تھی۔ وہ شیشے کو دیکھ رہا تھا جو دھیمی نیلی روشنی سے چمک رہی تھی۔ اگر میں یہ سودا کر لوں تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ زاہد نے بے چینی سے پوچھا۔ پر اسرار آدمی مسکرایا، جو تم چاہو، دولت، شہرت، طاقت، سب کچھ ممکن ہے، مگر یاد رکھو جو ایک بار کھو دو گے وہ واپس نہیں آئے گا۔ زاہد نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر بولا، مجھے دولت چاہیے، ایسی دولت جو کبھی ختم نہ ہو، جو میری آنے والی نسلوں کو بھی مالا مال رکھے۔ آدمی نے سر ہلایا اور زاہد سے کہا، اگر تم واقعی یہ سودا کرنا چاہتے ہو تو اپنی قسمت اس شیشی میں ڈال دو اور یہ معاہدہ قبول کرو۔ اس نے اپنے چوغے سے ایک پرانا زرد رنگ کا کاغذ نکالا جس پر عجیب و غریب نقشہ گندے تھے۔ زاہد نے دھوکہ نگلا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے اپنی غربت کو یاد کیا، اپنی بے بسی کو دیکھا اور جھٹ سے معاہدے پر دستک کر دی۔ جوں ہی اس نے دستک کی، شیشی ایک لمحے کے لیے تیز چمکی اور پھر دھواں بن کر اس کے ہاتھوں میں سما گئی۔ اگلی ہی صبح زاہد کے گھر کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ باہر ایک اجنبی کھڑا تھا جو ایک بڑی تھیلی لیے ہوئے تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے زاہد، تمہاری قسمت کا بھلا انعام ہے۔ زاہد نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلی کھولی۔ سونے کے سکے، ہیرے، جواہرات، سب کچھ تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس کا سودا کامیاب ہو گیا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سودے کی اصل قیمت کیا تھی۔ وقت گزرتا گیا اور زاہد کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اب گاؤں کا سب سے امیر شخص بن چکا تھا۔ اس کا عالی شان محل اور بے شمار غلام اس کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ مگر ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ جتنا امیر ہوتا جا رہا تھا اتنا ہی اس کے اندر ایک خلا بڑھ رہا تھا۔ پہلے تو اسے لگا کہ یہ محض ایک خیال ہے، مگر جلد ہی حقیقت کھلنے لگی۔ زاہد کو محسوس ہونے لگا کہ وہ خوشی محسوس نہیں کر سکتا، نہ ہنسی، نہ رنج، نہ محبت، نہ ہی کوئی غصہ۔ گویا اس کے دل میں جذبات ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن اس نے گاؤں کے ایک درویش سے پوچھا، میرے پاس سب کچھ ہے مگر پھر بھی میں خوش نہیں ہوں، ایسا کیوں ہے؟ درویش نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ زاہد، تم نے اپنی تقدیر بیچ دی ہے۔ تقدیر محض دولت یا حادثات کا نام نہیں، بلکہ یہ تمہاری روح کا حصہ ہوتی ہے۔ جب تم نے
اسے چھوڑ دیا تو تم نے اپنی اصل ذات کو بھی کھو دیا، اب تمہارے پاس صرف خالی دولت رہ گئی۔ یہ سن کر زاہد کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ واقعی وہ اپنی خوشی اور سکون ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ اگلی رات زاہد نے وہی پر اسرار آدمی تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ زاہد کو اب سمجھ آ چکی تھی کہ اس نے جو سودا کیا تھا وہ اتنا سستا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا، لیکن کیا اب وہ واپس ممکن تھی؟ زاہد کے دل میں بے چینی مزید بڑھ گئی۔ اس نے اپنے مال و دولت کو پرکھا مگر یہ سب بے معنی لگنے لگا۔ اس نے گاؤں کے عالم سے رجوع کیا۔ عالم نے گہری نظر سے زاہد کو دیکھا اور کہا، بیٹے تم نے جو کھو دیا وہ صرف دعا اور سچی توبہ سے ہی واپس آ سکتا ہے۔ یہ سن کر زاہد کا دل بھر آیا۔ اس نے پہلی بار اپنی دولت کو حقیر جانا اور رات کے اندھیرے میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ کیا واقعی توبہ سے تقدیر لوٹ سکتی تھی یا زاہد ہمیشہ کے لیے خالی رہنے والا تھا؟ زاہد کی زندگی میں یہ فیصلہ کن لمحہ تھا؟ اس نے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے معافی مانگی۔ اس کے دل میں ایک نیا عزم پیدا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تقدیر کو دوبارہ لوٹانے کے لیے اسے خود کو بدلنا ہوگا۔ اگلی ہی صبح جیسے ہی سورج کی کرنیں گاؤں کے مٹی پر پڑیں، زاہد نے دوبارہ اپنے قدموں میں سکون محسوس کیا۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی دولت، اپنا محل، اپنا شان و شوکت، سب کچھ۔ وہ گاؤں کے ایک درویش کے ساتھ چل پڑا جس نے اسے سچائی کی راہ دکھا دی۔ زاہد نے دل سے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کیا اور خود کو حقیقت کے ساتھ جوڑ لیا۔ وہ اب نہ صرف دوسروں کی مدد کرنے لگا بلکہ اس نے اپنی زندگی کو سادہ اور ایماندار طریقے سے گزارنا شروع کیا۔ وقت گزرا اور زاہد کی زندگی میں سکون واپس آیا۔ اس نے وہ خوشی پائی جو مال و دولت سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور سچائی سے ملی۔ اس کے اندر کا خلا اب بھر چکا تھا۔ اس نے سچ میں تقدیر کو پہچان لیا تھا جو ہمیشہ اللہ کی رضا میں چھپی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، تقدیر کو بیچا نہیں جا سکتا کیونکہ جو سچا سکون ہوتا ہے وہ صرف ایمان اور نیک عمل سے آتا ہے۔ اور یوں زاہد کی کہانی ایک سبق آموز خاموش اختتام کو پہنچی جہاں اس نے اپنی تقدیر کو نیک عمل اور اللہ کی رضا میں پایا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔